قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین وقائد الغر المیامین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته الى یوم الدین اما بعد باب صلاة الجماعہ باب صلاة الجمعہ باب صلاة الجمعہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، جمعہ یا میم کے سکون کے ساتھ جمعہ تخفیفاً، جمعہ میم کے ضمے کے ساتھ، یہی جمہور کی قرأت ہے، جمہور قراء کی قرأت جیم اور میم کے ضمہ کے ساتھ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جمہور قراء اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، لیکن تخفیفاً جمعہ جمعہ لوگ بولتے ہیں۔ جمع سے مشتق ہے جس کے معنی اجتماع، جو افتراق اور تفرق کی ضد ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امور کونیہ اور شرعیہ کو اللہ نے اس دن میں جمع کیا، مخلوق کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ اس دن میں فارغ ہوا۔ جمعہ کے دن اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا۔ اس طریقہ سے آسمان و زمین کی تخلیق مکمل ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ اور اس دن ایک مخصوص نماز جمعہ کی ہوتی ہے جس میں لوگوں کا اجتماع، بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی وجہ ہے جمعہ کو جمعہ کہنے کی، کہ تخلیق ساری مکمل ہو گئی، مجتمع ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور یہ کہ لوگ اس دن نماز جمعہ کے لیے بڑی تعداد میں مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے نزدیک ہفتے کے دنوں میں افضل دن ہے۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم میں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین یوم، بہترین دن جس پر سورج نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سورج دن میں ہی نمودار ہوتا ہے، مطلب کہ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ ہی کے دن جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالے بھی گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس امت کو بطور خاص جمعہ کا دن عطا کیا ہے، جس میں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی بجا لائے، نماز جمعہ بطور خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرے، مسجد میں جلدی آئے اور زیب و زینت کر کے آئے، غسل کر کے آئے، اچھا کپڑا پہن کے آئے، مسواک کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ خاص عبادت کا دن ہے امت محمدیہ کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس میں پیدا کیے گئے تھے، اس لیے آدم کے بیٹوں کے لیے یہ دن بطور خاص ہفتے کا عید کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ نصارہ اور یہود و نصارہ پر بھی یہ دن پیش کیا گیا تھا جمعہ کا دن لو، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، یہود نے اپنے لیے سبت کا دن اور نصارہ نے اتوار کا دن پسند کیا، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس نے جمعہ کے دن کو پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامہ، دنیا میں وجود کے اعتبار سے ہم سب سے اخیر میں آئے، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، قیامت کے دن ہم سابقین میں ہوں گے۔ بعید ان کل امۃ اوتیت الکتاب من قبلنا، بعیدہ اے غیرہ، ہم سے پہلے ہر امت کو کتاب دی گئی اور سب کے بعد میں ہمیں ملی کتاب۔ یہ وہ دن ہے جس میں خاص عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، یعنی جمعہ کی نماز۔ اللہ نے اس دن کے لیے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، جبکہ یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے، اختلاف کیا۔
یہود نے سنیچر لیا جو جمعہ کے بعد آتا ہے، اور نصارہ نے اتوار لیا جو کہ سنیچر کے بعد آتا ہے۔ تو اس لیے ترتیب میں جمعہ پہلے ہونا چاہیے، لیکن یہود و نصارہ نے اپنا کیلنڈر یا کیلنڈر کا فرسٹ ڈے سنڈے کو بنایا، اتوار کو بنایا، کیونکہ وہ ان کے یہاں کا عبادت کا خاص دن ہے جس میں وہ گرجا گھر میں جمع ہوتے ہیں اپنی عبادتوں کے لیے۔ جبکہ مسلمانوں کا کیلنڈر اگر ہو تو ان کو جمعہ کے دن سے آغاز کرنا چاہیے، لیکن یہاں بھی یہود و نصارہ کی تقلید ہے کہ مسلمانوں کے اداروں سے بھی جو کیلنڈر نکلتے ہیں اس میں بھی پہلا دن سنڈے ہی ہوتا ہے اور جمعہ بیچ میں آتا ہے۔ علی کل حال حدیث میں ہے کہ الناس لنا فیہ تبعون، لوگ ہمارے تابع ہیں، جمعہ کے تابع ہیں وہ، یعنی جمعہ کے بعد ان کا دن آئے گا، سنیچر کا اور اتوار کا۔ یہود غدن جمعہ کے بعد صبح ہو کر ہے اور نصارہ بعد غد ہے، پرسوں۔ تو جمعہ پہلا دن، اس کے بعد سنیچر، اتوار۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق شروع کی تھی یوم الاحد سے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اور یوم الخمیس پانچواں دن، اور چھٹا دن یوم الجمعہ۔ اسی اعتبار سے عربی میں دنوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں، یوم الاحد اتوار کو، سنڈے کو، پھر یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس جمعہ، جمعرات، اور یوم الجمعہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دن کے ذریعے ہمیں تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کے شکر گزار ہوں اور جمعہ کے دن کا اہتمام کریں اور وہ سب کام انجام دیں جو ہمارے ثواب میں اضافے اور درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ پہلی حدیث جو اس باب میں لے کر آئے ہیں جمعہ چھوڑنے کی وعید اور ترہیب کے تعلق سے ہے۔ عن عبداللہ بن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول على اعواد منبره لینتہین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن اللہ على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین۔ اس پر حکم لگایا، تخریج کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، رواہ مسلم، جبکہ حدیث الحمدللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ روایت مسلم میں ہے، نسائی میں بھی ہے اور ابن خزیمہ وغیرہ میں بھی ہے، لیکن جب مسلم کی روایت ہو گئی تو یہ سب سے، چونکہ صحیح میں بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر کتاب ہے، اس لیے مفصل تخریج نہیں کی ہے، صرف کہا ہے رواہ مسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے، عبداللہ بن عمر نے، ابو ہریرہ نے، اور نسائی میں ابن عباس نے روایت کی ہے، اور ابن خزیمہ وغیرہ میں روایت ہے ابو سعید خدری سے بھی، تو گویا کہ متعدد صحابہ سے حدیث پڑھی۔ بہرحال یہاں عبداللہ بن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہما، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے، علی اعواد منبرہ، اپنے ممبر کی لکڑیوں پر، اعواد عود کی جمع ہے، مراد زینہ، ممبر کے جو زینے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے 3 زینے تھے، ان لکڑیوں پر، ممبر کی لکڑیوں پر، ممبر کے زینوں پر آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، ممبر ہی، ممبر جس پر آدمی خطیب چڑھتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے بلند ہو، لوگوں کو دور تک دیکھے اور لوگ بھی اس کی آواز کو سنیں۔ اب تو الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس لیے مسئلہ بہت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خطیب جب دوسرے درج پر یا تیسرے درج پر، درجہ پر تیار رہتا ہے، پہلے پر یا دوسرے پر، تو وہ لوگوں کے لیے بلند ہوتا ہے اور لوگ خطیب کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو ممبر کے زینوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ان دونوں نے، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا، آپ فرما رہے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، لوگ یا قومیں ضرور بھی ضرور جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، لام مفتوح ہے، اس کے پہلے جملہ قسمیہ محذوف ہوتا ہے، وَاللَّهِ لَيَنْتَهِيَنَّ، اور لام مفتوحہ تاکید کے لیے، اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، لَيَنْتَهِيَنَّ، 3 تاکید ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، با نون تاکید ثقیلہ، لَيَنْتَهِيَنَّ تشدید کے ساتھ پڑھتے، اسے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ ضرور بھی ضرور لوگ باز آ جائیں، عن ودعہم اے عن ترکہم، الجمعات جمع جمعہ کی،
جمعہ کے چھوڑنے سے لوگ ضرور باز آ جائے، یا پھر یہ سن لے کہ اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اور جب کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ چیز بند ہو جاتی ہے، لفاف وغیرہ پر مہر لگا دی جاتی ہے، خط پر مہر لگ گیا یعنی اب اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا، آخری کام ہوتا ہے کہ خط پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو قلب پر مہر لگ گئی یعنی قلب کو اللہ نے بند کر دیا، اب اس کے اندر کوئی سمجھ داخل نہیں ہو سکتی، سن رہا ہے کوئی چیز لیکن وہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، یا نفع بخش عمل کو سمجھ نہیں رہا ہے اور نہ اس پر عمل کرنے کی اس کو توفیق مل رہی ہے، کیونکہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ گئی۔ اور جب دل میں مہر لگ جائے، حق ہی اس میں داخل نہ ہو، حق سننے کی توفیق ہی نہ ہو، حق سمجھنے کی توفیق نہ ہو، تو ایسا آدمی ثم لا یکونن من الغافلین، پھر یہ لوگ ضرور بھی ضرور غافلوں میں سے ہو جائیں گے، غفلت کے شکار ہوں گے، یعنی معروف کو معروف نہیں سمجھیں گے، منکر کو منکر نہیں سمجھیں گے۔ قلب پر مہر لگ گئی ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو آدمی سخت ضلالت میں بھٹکنے لگتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن اربعہ میں ہے حدیث ابو الجعد الضمری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلوبہ، جس نے 3 جمعہ سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے قلب پر مہر لگا دی۔ اگر نماز جمعہ کا استخفاف کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تب تو یہ کفر ہے، دین کا استہزاء کفر ہے۔ واجب اور فرض تو سمجھتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کا شکار نہیں جاتے جمعہ میں، چلو گھر میں ہی پڑھ لیں گے، ظہر پڑھ لیں گے، ایسا اگر 3 جمعہ کرتا ہے وہ، تب پھر اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، بالتتابع، پے در پے لگاتار اگر 3 جمعہ چھوڑتا ہے تو، اگر عذر ہے کسی وجہ سے کوئی حد نہیں ہے، لیکن تہاونا بہا کوئی عذر نہیں ہے لیکن وہ 3 جمعہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ غافلین لاہین میں سے ہو جاتا ہے، لہو و لعب کا شکار رہتا ہے، اور نفع کی چیزوں کو حاصل کرنے اور مضرت ایسا چیزوں سے بچنے سے وہ غافل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث آپ نے سماعت کی، یہ حدیث جمعہ کی حد درجہ تاکیدی فرضیت اور جمعہ کی نماز کی عظمت شان پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ اس کا تارک سخت عذاب سے دوچار ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ معروف اور منکر کا فرق نہیں سمجھتا، نہ ہی بھلائی کو سمجھ پاتا ہے، نہ ہی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو پاتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کے دل پر مہر لگا دے، جن کو غفلت کا شکار کر دے، اس کی غفلتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہ ایسے لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، نہ تطہیر کرتا ہے، گویا کہ دل گندا اور گناہوں کی ظلمتوں سے، معصیتوں کی ظلمتوں سے ڈھک جاتا ہے، اور انسان ایسا انسان غافلوں میں سے ہو جاتا ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کی شخصیت کو خود سے آپ بھلا دیا، اس کے نفس کو اس سے بھلا دیا، اللہ کو اس نے بھلایا تو اللہ نے اس کے نفس کو بھلا دیا۔ بہرحال یہ حدیث جمعہ کے وجوب پر اور اس کی فرضیت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ عقاب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وعید بتائی گئی ہے، مہر لگانے اور ختم کی جو بات کہی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب گناہ کبیرہ پر ہی ہو سکتا ہے، لہذا جو لوگ جمعہ پڑھنے میں تساہلی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرنی چاہیے۔ جمعہ کی نماز کا وقت کے تعلق سے حدیث لائے ہے، عن سلمہ بن الاکوع، سلمہ بن اکوع مشہور صحابی ہے، رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، متفق علیہ، واللفظ للبخاری، وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة۔ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق علیہ، واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمہ بن اکوع جن کا نام تھا سلمہ ابن عمر ابن سنان الاسلمی، سلمہ بن عمر بن سنان الاسلمی، اکوع ان کا لقب تھا، اس سے سلمہ ابن الاکوع کہلاتے تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، بہت بہادر، اور اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے۔ پہلا غزوہ جس میں یہ شریک ہوئے وہ غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 2 مرتبہ آپ نے بیعت کی کہ موت تک ڈٹے رہیں گے اور ہرگز پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے،
اور انہی کے تعلق سے مشہور ہے کہ قبیلہ غطفان کے کچھ 40 بدماش قسم کے لوگ جو آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھار اونٹنیوں کو ہکاٹ کر لے گئے، کھایا پیا مستنڈے ہو گئے، صحت یاب ہو گئے تو اونٹوں کو بھگا لے گئے۔ تو سلمہ بن اکوع نے یا صباحا کہا کر کے مدینہ کو یا اہل مدینہ کو خبردار کر دیا فتنے سے، خطرے سے، اور اکیلے دوڑ گئے۔ اور اس قدر تیر اندازی کی کہ وہ سب قبضے میں آ گیا، ان سے اونٹوں کو چھڑا بھی لیا، ان کے تیر تلوار بھی انہوں نے چھین لیے، اور اسی موقع پر اپنی بہادری کا اظہار کرتے تھے، انا ابن الاکوع الیوم یوم الرضع، میں ابن الاکوع ہوں، اور آج تو کمینوں کو ان کی کمینگی کی سزا دینے کا دن ہے، ملامت کے لائق لوگوں کو، ذلیل لوگوں کو آج گویا کہ سبق سکھانے کا دن ہے جی۔ اور ان سے 30 چادریں اور نیزے وغیرہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا حصہ دیا ان کو، گھوڑ سوار کا بھی حصہ دیا اور پیدل چلنے والے کا بھی، یا پیدل جنگ میں شریک ہونے والے کا بھی حصہ دیا۔ مدینہ منورہ میں سن 74 میں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ مسلم میں روایت ہے، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کلنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم ننصرف، پھر جمعہ کی نمازیں پڑھ کر کے پلٹتے، گھر لوٹتے۔ ولیس للحیطان ظل نستظل بہ، تو دیواروں کو اتنے سائے نہیں لگتے، یا دیواروں کی اتنے سائے زمین پر نہیں پڑتے کہ ہم اس سائے میں چل سکیں اور سورج کی شعاع سے بچ سکیں۔ نستظل بہ، سائے میں چلنا مطلق نفی نہیں ہے کہ دیواروں کو بالکل ہی سائے نہیں تھی۔ جب سائے نہیں ہوگا تو ایک سمجھتے کہ سورج ڈھلا ہی نہیں ہے۔ جب سورج پچھم کی طرف مائل ہوگا تو کسی بھی چیز کا سایہ اس کے نیچے آئے گا، پورب کی طرف مائل ہوگا۔ تو سایہ تھا دیوار کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد ہی جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، خطبہ دیا ہے۔ اتنا سایہ نہیں تھا، یعنی دیواروں کو اتنا زیادہ کچھ سایہ نہیں ہوتا تھا، زمین کے اوپر دیواروں کا اتنا زیادہ سایہ نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس سائے میں چل سکیں۔ یہ قید بڑی اہم ہے کہ سایہ تو ہوتا تھا لیکن اتنا سایہ نہیں کہ اس میں چل سکے، کیونکہ حنابلہ کے نزدیک مفتابی قول یہ ہے، راجح قول حالانکہ عمل نہیں ہوتا ہے اس قول پر، لیکن ان کے جو مذہب کا قول ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کا وقت زوال سے پہلے، خطبہ نماز صاحب زوال سے پہلے۔ کہتے لیس للحیطان ظل، دیوار کو سایہ نہیں لگتا تھا۔ ارے بابا، سایہ زوال لگتا تھا، سایہ کا مطلب یہ ہے کہ مقید ہے ظل، وہ ظل نہیں ہوتا تھا جس میں ہم چل سکیں، اتنا زیادہ سایہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ قید بہت اہم ہے، دیوار کا سایہ ہوتا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اس میں اس سائے میں لوگ چل سکیں اور سورج کی شعاع سے بچ سکیں۔ اس لیے حنابلہ کے قول پر مضبوط دلیل نہیں ہے، بلکہ واضح دلیل ان کے خلاف ہے۔ اسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور امام محمد بن حنبل مخالفت کرتے ہیں ائمہ ثلاثہ کی، مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی امام بخاری نے حتمی طور پر جزماً باب وقت الجمعہ زوال الشمس، یا وقت الجمعہ وقت الظہر بعد الزوال، وقت الجمعہ بعد الزوال، سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی یہ وقت۔ گویا اس اختلاف کو انہوں نے اہمیت نہیں دی ہے کیونکہ وہ دلیل پر مبنی نہیں، اور دلیل زوال کے بعد جمعہ کی اذان دینے کی یا جمعہ کے خطبے کے شروع ہونے کی اتنی واضح ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی اگر قول اس کے مقابلے میں آتا ہے، اس کے خلاف آتا ہے، تو امام بخاری نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ حتمی طور پر کوئی باب نہیں مانتے، باب وقت الجمعہ صرف لگا دیتے، لیکن یہ کہ باب وقت الجمعہ بعد الزوال، یہ جو قید لگا دی انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یہ بات متعین ہے کہ جمعہ زوال کے بعد ہی ہوگا۔ اگر جمعہ سے پہلے کوئی پڑھتا ہے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ حنابلہ کی اکثریت کہتی ہے کہ عید کا وقت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب زوال سے پہلے، اتنا پہلے شروع کرنا چاہیے کہ زوال ہوتے ہوتے گویا کہ امام خطبہ سے اور نماز سے فارغ ہو جائے، لیکن یہ دونوں ہی قول مرجوح ہے۔ مسلم شریف میں لفظ ہے کلنا نجمع معہ اذا زالت الشمس، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ آپ کے ساتھ پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا، سورج ڈھلنے کے بعد ہی جمعہ ہوتا، ثم نرجع، پھر ہم لوٹتے، اور تب ہم سائے کو تلاش کرتے چلتے کہ کہاں سایہ کس مکان کی طرف ہوگا، کبھی دائیں ہوئے، کبھی بائیں ہوئے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تاکہ جہاں سایہ دکھتا کہ سورج کی شعاع سے بچ سکتے ہیں اس سائے کا تتبع کرتے۔ اور مسلم میں ہی
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے واضح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلی الجمعہ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ قائم کرتے. بہت واضح روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. لا الہ الا اللہ. اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اس کو دلیل بنایا ہے حنابلہ نے. کہتے ہیں کہ ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے، غدا نہیں کرتے تھے. غدا کے بعد جو قیلولہ ہوتا ہے استراحت، کھانے کے بعد، دن کے کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے استراحہ ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں مگر جمعہ کے بعد. ہم لوگ غدا اور قیلولہ کرتے تھے جمعہ کے بعد. اور کہتے ہیں غدا کہتے ہیں زوال سے پہلے کے کھانے کو. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز بہت پہلے ہوتی تھی، کہ جس میں 2 خطبے ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لوگوں کو نصیحت فرماتے، پھر نماز جمعہ پڑھتے جس میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے، یا سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے، اور اس کے بعد تب لوگ کھانا کھاتے. وہ غدا جو کہ زوال سے پہلے ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے نماز پڑھا، صرف یہ ہے کہ ہم لوگ غدا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے. تو جمعہ کی برکت یا جمعہ میں تبکیر جو مطلوب ہے کہ مبادرت کرو، جلدی مسجد میں آؤ، اور آنے کا بھی اسپیشل ثواب ہے کہ پہلی ساعت میں کون آتا ہے تو اس کو بدنہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری ساعت میں بقرہ، اور تیسری ساعت میں کبش اقرن سینگوں والا میڈا، اور پھر چوتھی ساعت میں دجاجہ اور مرغی کا ثواب، اور اس کے بعد 5ویں ساعت میں بیضہ انڈا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جب امام خطبے پر چڑھتا ہے تو فرشتے اپنا صحیفہ لپیٹ لیتے ہیں جس میں لوگوں کی انٹری درج کرتے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام جلدی چلے جایا کرتے تھے، اور اس دن عام دنوں کے سے ہٹ کر یا عام دنوں کے خلاف جمعہ کے دن غدا اور باقاعدہ استراحت کو جمعہ کے بعد کے لیے مؤخر کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن غدا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے. اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ صاحب نماز بھی جمعہ سے پہلے، زوال سے پہلے پڑھ لیتے تھے. یہ ان کی بنیادی دلیل، مگر استدلال کمزور ہے جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں. بہرحال یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس میں کوئی جمعہ کی ادائیگی کا جو وقت ہے کہ جمعہ کب قائم کی جائے، اس میں اختلاف ہے. جمعہ کے وقت میں صلاۃ الجمعہ کا وقت کیا ہے؟ جمہور کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ ظہر کا وقت ہی جمعہ کا وقت ہے، یعنی جب سورج ڈھل جائے تو ڈھلنے کے بعد ہی. البتہ یہ ہے کہ زوال شمس کے فوراً بعد ہی اذان ہونی چاہیے، مختصر خطبہ ہو، نماز ہو، اور اتنی جلدی ہو کہ صاحب نکلے تو لوگ کہے کہ صاحب یہ شک میں صحابہ ہوتے تھے کہ ہم لوگ جمعہ پڑھ کے نکلتے تھے تو ہم لوگ کو شک ہوتا تھا کہ زوال ہوا کہ نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ جلدی کرتے آپ، فوراً ہی جیسے ہی زوال ہوا اذان دی گئی، اور پھر خطبہ مختصر اور نماز. اس کا لحاظ عام طریقے سے حرمین وغیرہ میں ہوتا ہے، خطبہ 15-17 منٹ کا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے ہاتھ آدھے گھنٹے کا، 35 منٹ کا، 40 منٹ کا، اس طرح سے مختلف جگہوں پر ہے خطبہ. لیکن خطبہ مختصر ہونا چاہیے جمعہ کے اندر، جیسا کہ حدیث آئے گی. تو بہرحال صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم لوگ غدا اور قیلولہ کرتے تھے. غدا کے بعد جو کھانا، دن کا کھانے کے بعد جو استراحہ کرتے، ضروری نہیں کہ اس میں آدمی سوئے ہی، بس آپ نے ایسے ہی کچھ دیر آرام کر لیا، لیٹ گئے تو قیلولہ ہو گیا. تو جمعہ کے دن یہ حضرات صحابہ کرام مؤخر کر دیتے تھے غدا کو اور قیلولہ کو. کہ جمہور نے یہی کہا کہ جمعہ کا وقت ظہر کی نماز کا وقت ہے، زوال شمس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ جب ایک مصر ہو جائے تو اسی طریقے سے جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لہذا خطبہ اور نماز سب زوال کے بعد ہی ہوگا. یہ ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی کا قول ہے. بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، جیسا کہ اس باب میں آپ نے واضح حدیثیں سنی کہ لیس للحیطان ظل نستظل بہ، نستظل بہ کی قید کی نفی ہے کہ اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا دیواروں کا کہ ہم اس سائے میں چل سکیں. مطلق ظل کی نفی نہیں ہے. اور جیسا کہ واضح ترین حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس. ابھی جو میں نے پڑھا بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا. اور کانا یصلی فی الوداع پر کانا ہے جو مواظبت کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوسرا قول یہ کہ زوال سے پہلے، جیسا کہ حنابلہ کا قول میں نے کہا کہ اکثر تو کہتے ہیں کہ عید کے وقت میں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے، اتنا پہلے کہ اس میں خطبہ اور نماز ہو جائے. اور یہی روایت سے دلیل پکڑتے لیس للحیطان ظل، حالانکہ وہ ظل مقید ہے نستظل بہ کے ساتھ کہ اتنا بڑا سایہ، اتنا سایہ نہیں ہوتا کہ ہم چل سکیں.
یا سہل بن کی ساتھ کی روایت میں کہ غدا کہتے ہیں زوال سے پہلے کے کھانے کو، لیکن جمعہ کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ غدا اور قیلولہ کو یہ لوگ مؤخر کیا کرتے تھے، کیونکہ جمعہ میں جلدی آنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی اور صحابہ الحمدللہ نیکی میں پیش ہوتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ قول جو جمہور کا ہے وہ بالکل قوی جدا ہے دلیل کی روشنی میں۔ اس کے مقابلے میں حنابلہ کا دونوں قول، چاہے عید کی نماز کا وقت ہو کہ عید کی نماز ہے، جمعہ عید ہے تو عید کا وقت ہونا چاہیے، یا یہ ہے کہ قبل زوال تمام چیزوں سے امام فارغ ہو جائے خطبہ نماز سے، یہ دونوں قول دلیل کی روشنی میں کمزور ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران قافلہ آیا، غلے سے لدا پھدا اونٹوں کا قافلہ آیا جس کو عیر کہتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف کا تھا، مالدار صحابہ تھے، صحابہ میں سے تھے، ان کا وہ تجارتی قافلہ تھا، تو لوگ اس کی طرف دوڑ گئے، متفرق ہو گئے، خطبے سے نکل بھاگے، صرف بڑے حضرات رہ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، آپ خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، فجاءت عیر من الشام، شام سے عیر آیا، اونٹوں پر لدا ہوا کھانے پینے کی اشیاء سے لدا ہوا جو اونٹ کا قافلہ ہوتا ہے اس کو عیر کہتے ہیں۔ فانفطر الناس الیہا، لوگ پلٹ گئے اس قافلے کی طرف، یعنی خطبہ چھوڑ کے نکل بھاگے، اور تجارتی سامان کی خرید و فروخت پہ لگ گئے، اس اندیشے سے کہ ایسا نہ ہو کہ خطبہ اور نماز کے بعد اگر جائے تو سب چیز بک چکی ہو اور ہمیں کچھ ہاتھ نہ لگے۔ اور زمانہ تنگی کا تھا، عسرت اور تنگی کی زندگی گزری تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی خاصی قلت تھی، اور جب آدمی حاجت مند ہو اور تنگی رزق کا شکار ہو، اور ایسے وقت میں جب قافلہ تجارت آئے جو سامان خرد و نوش سے لدا پھدا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی میں لوگ بھاگے، مگر شاید یا یہ کہہ لیجئے کہ یقینی طور پر سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تب تک نہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور اس کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں، ورنہ اگر معلوم ہوتا کہ خطبہ جمعہ میں شرکت واجب ہے تو صحابہ کرام ایسی غلطی نہیں کرتے، وہ نہیں بھاگتے۔ یہ جو ہوا ہے وہ صرف اس لیے کہ ان کو جمعہ کی حاضری، خطبے کی حاضری کے متعلق علم حاصل نہیں تھا، جس پر اللہ رب العالمین نے سرزنش کی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ فَأَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمْعَةِ، اسی واقعے کے تناظر میں، کانٹیکسٹ میں یہ آیت تھی جو جمعہ میں ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب لوگوں نے تجارت دیکھی اور کھیل تماشا دیکھا جس میں تالیاں بجتی ہیں، ڈھول نگاڑے بجتے ہیں، تو لوگ متفرق ہو گئے، اس کی طرف دوڑ گئے، پلٹ گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبے پر کھڑا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے، جو برکت ہے، وہ تمہارے لیے تجارت سے اور کھیل تماشے کی مجلس میں حاضر ہونے سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یعنی رد بھی جو اللہ نے کیا ہے وہ بہت آسان لہجے میں، آسان انداز میں۔ اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ صحابہ کرام کو خطبے سننے کے وجوب کا علم نہیں تھا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ صحابہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا خطبے میں چھوڑ دیں اور اکثر حاضرین اور مصلیان مسجد سے چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ نکل گئے، صرف 12 آدمی بچ گئے، اور گویا کہ تجارت میں مصروف رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ ویسے بھی آپ کا خطبہ مختصر ہی ہوتا تھا۔ تو ایک آدمی مسجد جائے گا، گھر سے سامان لے گا، بوڑا جوڑا لے گا، تھیلا لے گا، پھر جا کے سامان خریدے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ زیادہ واضح بات یہ کہ لوٹے نہیں اور 12 لوگوں سے آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مسلم کی روایت ہے کہ میں بھی موجود لوگوں میں سے تھا، ان 12 میں سے میں بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، مسلم کی ایک روایت میں کہ ابو بکر عمر بھی تھے، ایک روایت مسلم کے وانا فیم، میں بھی ان میں تھا۔ اور عقیلی نے جو روایت ذکر کیا ابن عباس سے، اس میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین اربعہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین بھی تھے، ابن مسعود بھی تھے، جابر بھی تھے جو راوی ہے حدیث کے، اور کچھ انصاری صحابہ تھے، کل ملا کے 12 تھے۔ تو آپ نے نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے
کہ وہ تعداد جو جمعہ میں مطلوب ہے وہ 12 ہے۔ حالانکہ استدلال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت قوی نہیں ہے، یہ اتفاق ہے کہ 12 لوگ رہ گئے، اگر 10 بھی رہ جاتے 8 بھی رہ جاتے تو بھی ان کو نماز پڑھاتے، تو اسے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ 12 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ پہلا جمعہ جو مدینے میں پڑھا گیا اسعد بن زرارہ کے حکم سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو سفیر اسلام تھے، پہلے داعی تھے مدینے میں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جمعہ پڑھایا تھا تو اس میں پوچھا گیا کہ کتنے تھے آپ لوگ، تو کہا 40 تھے۔ اب جمہور نے اس سے 40 لوگوں کی حاضری کو ضروری قرار دیا جمعہ قائم کرنے کے لیے، شوافی اور حنابلہ وغیرہ نے۔ حالانکہ یہ بھی اتفاقی تعداد تھی کہ اس وقت مدینے میں اتنے ہی لوگ رہے ہوں گے، یا جمعہ میں حاضرین کی تعداد اتفاقی طور پر 40 تھی۔ اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ 40 سے کم میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، اور جماعت 2 3 4 آدمی کے نام مجموعے کا نام ہے، اگر خطیب اور 2 آدمی ہو تو الحمدللہ جماعت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، اور روایت آ رہی ہے جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبہ دیا کرتے تھے، 2 لوگ کھڑے ہو کر دیتے تھے اور بیچ میں فصل کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ 1 2 حدیث کے بعد۔ اب یہاں ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مسجد پہنچنے میں اس سے تاخیر ہوئی اور آیا تو جمعہ کی نماز قائم ہو چکی تھی، بلکہ 1 رکعت ہو چکی تھی، 1 رکعت اس نے نماز جمعہ کی امام کے ساتھ پڑھی۔ اب یہ 1 رکعت پانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں سورہ فاتحہ اور قیام کے بغیر نماز نہیں ہے، لہذا اگر قیام فوت ہو گیا اس کا، سورہ فاتحہ سے نہیں پڑھی تو دوسری رکعت اس کو نہیں ملی۔ اور جمہور جو کہتے ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت ہو جائے گی، تو ان کے نزدیک اگر رکوع میں امام کو اس نے پڑھ لیا دوسری رکعت کے تو اس نے 1 رکعت پا لی۔ لیکن اگر امام رکوع سے اٹھ چکا ہے، سجدے میں ہے یا تحیات میں ہے، ملتا ہے تو وہ جمعہ پانے والا نہیں ہوگا، مدرک جمعہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ امام کے ساتھ ملتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعت کی نیت سے ظہر کی نماز پڑھے گا، یا اگر ممکن ہو کہ کہیں قریب میں کوئی مسجد ہے جہاں وہ پا سکتا ہے جمعہ تو وہاں چلا جائے۔ مگر جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں کلام ہے۔ کہتے علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ وغیرہا، یہ جو جملہ ہے صلاۃ الجمعۃ وغیرہا، اس لفظ کے اندر نکارت ہے کہ اس لفظ کا اضافہ صحیح نہیں۔ یہ حدیث تو ہے صحیح ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کسی نماز کی اگر کوئی 1 رکعت آپ نے پالی، یعنی وقت نماز میں 1 رکعت پڑھی، اب بقیہ 3 رکعت یا 2 رکعت یا 1 رکعت غیر وقت میں پڑھی، 1 رکعت پڑھا تھا کہ دوسری رکعت میں سورج نکل گیا، 1 رکعت ظہر عصر کی پڑھی تھی کہ سورج ڈوب گیا، تو بقیہ 3 رکعت بھی کنٹینیو پڑھے، اگرچہ وہ 3 رکعت سورج ڈوبنے کے بعد ہو رہی ہے لیکن آپ کی نماز ادا کہلائے گی۔ تو من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، یہ صحیح ہے کی روایت ہے۔ اس میں الصلاۃ عام ہے، تمام فرض نمازوں کو شامل ہے، جمعہ بھی اس کے اندر داخل ہے، لیکن بطور خاص یہ جو حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں نقل کی جا رہی ہے کہ جس نے جمعہ کی 1 رکعت پائی، اس لفظ کے ساتھ جو حدیث ہے رکعۃ من صلاۃ الجمعہ وغیرہا، جمعہ ہو کہ غیر جمعہ ہو، کسی بھی نماز کی 1 رکعت پائے گا، مسئلہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن حدیث کے اندر اس لفظ کے ساتھ حدیث کا آنا یہ محل نظر ہے۔ تو بہرحال حدیث پہلے دیکھیں ترجمہ کہ جس نے جمعہ کی یا غیر جمعہ کی، جمعہ اور غیر جمعہ کوئی بھی نماز کی اگر 1 رکعت پالی فلیضیف الیہا اخری، تو دوسری رکعت یا جو رکعت جتنی باقی ہے اس نماز کی اس کا اضافہ کر لے اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نسائی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے دارقطنی نے، یہ لفظ جو حدیث میں دارقطنی کا ہے، حافظ ابن حجر ریمارک لگاتے ہیں اس کے اوپر، نوٹ ان کا جو ہے جو ویلیبل بہت ہوتا ہے، وہ اسنادہ صحیح، کہتے ہیں کہ سند تو صحیح ہے لیکن استدراک ہے، قوی ابو حاتم ارسالہ، کہتے ہیں ابو حاتم نے اس حدیث کا مرسل ہونا قوی کہا ہے۔ گویا جو متصل بیان کی گئی ہے ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند میں راوی ہے بقیہ ابن الولید اور یہ شخص مدلس ہے، حالانکہ یہاں اس نے حدثنا یونس بن یزید الایلی کہا ہے، تحدیث کی صراحت کی، لیکن سلیمان بن بلال جو قوی راوی ہے انہوں نے جو اپنی سند سے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے سلیمان بن بلال نے روایت کی ہے یونس بن یزید سے، اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے، اور ابن شہاب زہری نے سالم سے، اور سالم نے کہا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب یہ سالم تابعی ہے روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ یہ سند زیادہ اچھی ہے،
ابو حاتم نے کہا کہ یہ مرسل سند ہے، وہ بقیہ بن ولید والی جو روایت ہے متصل مرفوع متصل، اس کے مقابلے میں اقویٰ ہے۔ ومن ادرک رکعۃ من صلاۃ من الصلاۃ، وہ روایت کیا ہے سلیمان بن بلال والی کہ من ادرک رکعۃ من صلاۃ من الصلاۃ، من ادرک رکعۃ من صلاۃ من الصلاۃ، نمازوں میں سے کسی بھی نماز کی ایک رکعت پائی فقط ادرکہا، نماز پا لی اس نے، الا انہ یقضی ما فاتہ، جو فوت شدہ نماز ہے اس کی وہ قضا کرے گا۔ یہ مرسل حدیث دلالت کرتی ہے کہ بقیہ نے حدیث کو متصل کرنے میں غلطی کی، اور لفظ جمعہ جو اس میں ذکر کیا ہے وہ غلط ہے۔ گویا کہ متن میں بھی لفظ جمعہ کا اضافہ اور سند کے اندر بھی اس کا متصل بیان کرنا دونوں محل نظر ہے، جبکہ اس باب میں جو محفوظ الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں۔ امام زہری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ذکر کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے، صحیحین کی روایت ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس سے نماز پالی، اور الحمدللہ یہ الصلاۃ کے اندر جمعہ بھی داخل ہے، صلاۃ کے عموم کے اندر، تو یہ روایت صحیح ہے۔ بہرحال مسئلہ اپنی جگہ بالکل واضح ہے، یہ تھوڑی سی سندی گفتگو تھی کہ جمعہ میں بھی ایک رکعت اگر پا لیتا ہے تو الحمدللہ یہ صحیح ہے۔ ان کی جو روایت ہے ابو ہریرہ سے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پالی سے نماز پالی، الحمدللہ مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے، صلاۃ جمعہ۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، یہ کچھ تابعین ہیں جیسے عطا ہے، طاؤوس ہے، مجاہد ہے، مکحول شامی ہے، یہ کچھ تابعین ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جمعہ اسی کو ملے، جمعہ کی نماز اسی شخص کی ہوگی جس نے خطبہ کا کچھ حصہ سنا، خطبے کا کچھ حصہ سننا جمعہ کی نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور جس نے خطبہ نہیں پایا وہ امام کے ساتھ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور اگر شریک ہوتا ہے تو ظہر کی نیت سے شریک ہو، 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھے، 2 رکعت پھر بعد میں قضا کرے۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث کی عمومی دلالت ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جو جمعہ کو بھی شامل ہے، ایک رکعت پالے سے نماز پا لیا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ نماز کی صحت کے لیے خطبے کو شرط قرار دینا یہ محل نظر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جمعہ کا خطیب جمعہ کی نماز تبھی پڑھا سکتا ہے جبکہ وہ خطبہ اس سے پہلے 2 خطبہ دے۔ راجح قول یہ ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ دینا شرط ہے، جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، لیکن جمعہ کی نماز کسی بھی شخص کے لیے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہو کہ اس نے خطبہ میں شرکت کی ہو، خطبہ سنا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ صاحب من ادرک رکعۃ من الصلاۃ والی حدیث ہے جو جمعہ کے پا لینے کو پرداد کرتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ صاحب خطبے کی شراکت کو، خطبے میں شرکت کو کسی بھی شخص کی نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط قرار دینا یحتاج الی دلیل۔ اور تیسری بات یہ کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک رکعت سے کم پایا تو پھر جمعہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اگر پوری ایک رکعت پا لیا تو جمعہ ہے جی۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ صاحب اگر سجدے میں بھی امام کو پا لیا، تشہد میں بھی اگر پا لیا، اور یہی قول ابن حزم ظاہری کا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ جمعہ ہی پڑھے گا، کیونکہ وہی حدیث ما ادرکتم فصلوا، جو کچھ تم نے پایا ہے امام کے پیچھے پڑھو، وما ادرکتم وما فاتکم فاتموا یا فاقضوا، وہ تو اقضوا لیتے ہیں، اور جو فوت ہو گئی ہے نماز امام کے ساتھ اس کی قضا کرو، کیونکہ وہ تمہاری نماز کا اول حصہ ہے، جس میں امام سے ملے ہو جس رکعت میں، وہ تمہاری نماز کا آخری حصہ ہے، حنفیہ کیا۔ تو یہ اس حدیث سے کہتے ہیں ما ادرکتم، جو کچھ پاؤ پڑھو، تو تحیات پا لیا ہے، مل جاؤ، لیکن جب حدیث واضح آ گئی کہ ایک رکعت اگر پائے گا تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ صحابہ کرام میں سے ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور دوسرے لوگوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن، ابن عمر کہتے ہیں، مسلم عبدالرزاق کی ہے کہ الفاظ ہے اذا ادرک رجل یوم الجمعۃ رکعۃ، اگر کسی نے جمعہ کے دن ایک رکعت پا لی تو صلی الیہا اخری، دوسری رکعت ملا لے، لیکن اگر امام کو جلوس میں پایا ہو، تشہد میں پایا ہو، صلی اربعا، تو 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، کسی سے مخالفت نہیں ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن شیبہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جس نے رکعت پائی ایک رکعت، اس نے جمعہ پا لیا، اور جس نے ایک رکعت بھی نہیں پائی تو اس کو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی جی۔ تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ ایک رکعت پانے والا ہی جمعہ میں
کے لیے ایک رکعت مکمل کرے گا. اگر ایک رکعت سے کم پڑھتا ہے اور اسی مسجد میں اسی نماز کے پیچھے پڑھتا ہے امام کے پیچھے تو 4 رکعت نماز اس کو پڑھنی پڑے گی. یا یہ کہ پھر وہ دوسری مسجد میں چلا جائے. ایک حدیث اور لیتے ہیں, جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, جس کا ذکر بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب. اخرجہ مسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے جمعہ کے دن. کان یخطب قائما, خطبہ جمعہ کے دن دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر, پھر بیٹھتے, پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. گویا کہ 2 خطبہ دیتے, دونوں کھڑے ہو کے دیتے اور دونوں خطبے کے درمیان بیٹھتے. فمن انبأک, تو جو کوئی تمہیں خبر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے, فقط کذب, اسے جھوٹ کہا. اخرجہ مسلم. اب اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ نماز جمعہ کے لیے 2 خطبہ مشروع, کیونکہ ویسے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں جمعہ کے دن, تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے حکمت یہی ہے کہ یہاں خطبہ رکھا جائے تاکہ امام لوگوں کو, خطیب لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کر سکے اور شر سے ڈرا سکے, شر سے دور رہنے کی تلقین کرے اور حالات کے مطابق واضح بیان کرے اور اچھے کلمات, عمدہ کلمات کا انتخاب کرے, الفاظ عمدہ ہوں, اچھے ہوں, سوٹیبل ہوں, عام فہم ہو, پیچیدہ الفاظ نہ ہوں کہ جس میں سمجھ نہ آئے, بہت بڑے لمبے جملے, بڑے مسجع اور مقفع عبارت جی, اور بتکلف غریب الفاظ اور مشکل الفاظ کا استعمال نہ ہو, اور پھر حالات اور لوگوں کی حالت اور وقت کی حالت اور نزاکت کا لحاظ کر کے خطبہ دیا جائے. اسی کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت. تو 2 خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دیا کرتے تھے, اور جمعہ کے اس اجتماع کا فائدہ ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی جانی چاہیے, واضح بیان ہونا چاہیے. اس لیے خطبہ جمعہ کا جز بنایا جانا یہ عین حکمت ہے. جمہور اہل علم نے, حنفیہ نے, مالکیہ نے, شافعیہ نے, حنابلہ نے, سب نے یہی کہا, چاروں ائمہ نے اور جمہور علماء نے, کہ جمعہ کے لیے 2 خطبہ شرط ہے. جمعہ پڑھنا ہے تو خطیب کو 2 خطبہ دینا ہوگا. بلکہ قاضی ایاز نے تو کہا کہ تمام علماء اسی طرف گئے. حضرت ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے, صاحب المغنی, جو فقہ کی بہت معیاری کتاب ہے, فقہ مقارن, جس میں ائمہ اربعہ کے اور دوسرے صحابہ تابعین وغیرہ کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں, اور بعد کے علماء کے اور قول کی قائل کی طرف نسبت کی جاتی ہے, اور دلائل اور اس کا مناقشہ اور ترجیح, بہت عمدہ ترین کتاب. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف میں نہیں جانتا سوائے حسن بصری کے. وہ کہتے تھے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط نہیں, لیکن جمہور نے جو کہا کہ خطبہ شرط ہے, ان کی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ذکر اللہ سے مراد خطبہ اور نماز دونوں ہی, اور فاسعوا امر کا صیغہ. اگرچہ سعی سے مراد سعی نہیں ہے, دوڑنا نہیں ہے, چلنا ہے, جانا ہے, کہ جب اذان ہو گئی جمعہ کے لیے, وہ اذان جس سے خطیب خطبہ دیتا ہے, خطبے کی جو اذان ہے, اب اس کے بعد رکنا, کسی کام میں, تجارت میں مشغول ہونا جائز نہیں. تو یہ امر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی بغیر خطبے کی نماز نہیں پڑھائی ہے جمعہ کی, تو اس لیے فعل کے ساتھ یہ قول بھی ہے, امر کا صیغہ ہے, اس لیے یہ واجب اور شرط کے درجے میں. لا الہ الا اللہ. اب دوسرا مسئلہ کہ قال رسول اللہ یخطب قائما, کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, تو قیام کو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے, مستحب. گویا کہ بلا عذر کے خطیب کو بیٹھنا نہیں چاہیے, لیکن اگر خطیب ہے اور معذور ہے, وہ اٹھ نہیں سکتا, تو پھر وہ بیٹھ کے خطبہ دے گا اور جائز ہے انشاءاللہ. لیکن اگر قادر علی القیام ہے تو جمہور امت کے علماء نے کہا ہے کہ خطبہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا. یہ قول ابو حنیفہ کا, مالک کا اور حنابلہ کا مشہور قول ہے, لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر قادر علی القیام ہے اب وہ بیٹھ کے کرتا ہے تو خطبہ نہیں ہوگا. لہذا اگر قادر علی القیام ہے تو خطبہ دے کھڑے ہو کر, اس کے لیے بیٹھنا درست نہیں. لیکن اگر پھر بھی بیٹھ کے دے تو شافعیہ بھی کہتے ہیں کہ خطبہ ہو جائے گا لیکن واجب کا تعلق ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خطیب نہیں کھڑا ہو سکتا تو شافعیہ کے نزدیک یہ ہے کہ صاحب, اور امام مالک کا بھی ایک قول ہے کہ دوسرے کو خطبہ دے دینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر بیٹھ کر کے کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے تو انشاءاللہ, اور وہ معذور ہے, تو بلا کراہت ائمہ جمہور کے نزدیک, حنفیہ کے نزدیک, حنابلہ کے نزدیک, مالکیہ کے راجح قول میں ہو جائے گا. تو
قیام سنت ہے خطبے میں، لیکن شفافی کے نزدیک اور مالک کی ایک روایت میں قادر علی القیام کے لیے خطبہ کھڑے ہو کر دینا واجب ہے، لیکن پھر بھی اگر بیٹھ کے دے تو خطبہ ہو جائے گا۔ اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، فصل کے لیے 2 خطبے کے درمیان۔ ویسے بھی خطیب ممکن ہے کہ پہلے قیام میں تھک گیا ہو تو تھوڑا سا آرام کر لے، اور سامع کے لیے بھی فائدہ ہے کہ جو سن رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے، اس کو بھی جو اکتاہٹ اگر سننے سے ہوئی ہو یا تکن ہوئی ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا آرام مل جائے۔ یہ جلوس بھی جمہور کے نزدیک سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، قیام واجب ہے، اور قیام کے درمیان فصل کے لیے جلوس واجب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وبہذا نکتفی، اسی قدر آج درس میں اکتفا کرتے ہیں، اسی قدر پر انشاءاللہ تعالی۔ خطیب کی صفت کیا ہونی چاہیے، اور خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور خطبے کی حالت میں آپ کی حیت اور کیفیت کیا ہوتی تھی، اور کس طرح کا واضح بیان آپ کیا کرتے تھے اکثر، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات اگلے درس میں آئیں گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین کے لیے نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ حدیث آئے گی، ابھی حدیث جمعہ کی نماز کا کے مسائل پر مشتمل حدیث ابھی باقی ہے، یہ سوال قبل از وقت ہے۔ جمعہ واجب نہیں ہے عورتوں کے اوپر، وہ گھر میں ظہر پڑھے، لیکن اگر جہاں جمعہ قائم ہو رہی ہے اگر وہاں آتی ہے اور مردوں کے ساتھ جمعہ پڑھتی ہے، جیسے کہ عام نمازوں میں آ جاتی ہیں، تراویح میں آ جاتی ہے، اگر مسجد میں اس کا اہتمام ہے تو آ سکتی ہے، جائز ہے، لیکن جمعہ عورتوں پر فرض نہیں۔ اگر وہ آنا چاہیں، مسجد میں انتظام ہو تو مردوں کے ساتھ جمعہ ادا کر سکتی ہے، اکیلے یعنی عورتیں، خاص صرف عورتیں جمعہ قائم نہیں کر سکتی۔ جان بوجھ کر جمعہ خطبہ اٹینڈ نہیں کرنا، اس سے جمعہ کی نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال خیر کثیر سے محروم ہے، کیونکہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، ابھی آپ نے پڑھا، نماز تو اس کی جمعہ کی ہو جائے گی، ظہر پڑھنا نہیں ہوگا، لیکن خیر کثیر سے وہ محروم ہے۔ اگر امام رکوع میں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت دیر تک رکوع کرتے، تو کیا ہم جماعت جوائن کر کر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، جب امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں جانا ہے۔ امام نے قیام چھوڑ دیا، رکوع میں چلا گیا، تو آپ کے لیے قیام کرنا یہ امام کی اتباع کی مخالفت ہے۔ آپ کو سیدھے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ اب وہ رکعت شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ اختلاف پڑ چکے، بر صغیر کے علماء اہل حدیث کہتے ہیں رکعت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ یہی قول راجح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رکوع میں دیر تک امام ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے باقاعدہ قیام کر کے، اور اس کے بعد امام کو رکوع میں پایا ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم آپ کی ہو گئی، تو یہ جو مخالفت آپ نے امام کی اقتداء کی ہے یہ آپ کے لیے صحیح نہیں۔ اگر جماعت جوائن کرے اور امام صاحب کی تیسری اور چوتھی رکعت ہماری پہلی اور دوسری تھی، تو اب جو ہمارے بقایا 2 رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے یا اس کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی پڑھے؟ بالکل آخری 2 رکعت ہے تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ امام کو کسی نے تیسری چوتھی رکعت میں تیسری چوتھی میں پایا تو وہ اس کی پہلی 2 رکعت ہوئی، اگر وہ سورہ ملا سکتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اپنے تئیں تو وہ ملا لے چھوٹی صورت، لیکن اگر نہیں ملا پایا، جیسے ولضالین آمین تک پہنچا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو محل فوت ہو گیا، اب آخر میں جو 2 رکعتیں پڑھے گا وہ اس کی تیسری چوتھی ہوگی جو صورت ملانے کا محل نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔